السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 7 میں ہم بات کریں گے خاماگ کے خاتمے کی اور چنگیز خان سے منگولوں کا شجرہ بتائیں گے۔ اس میں آپ دین اسلام کے ایک منگول سپاہی کی مختصر تاریخ بھی جانیں گے۔ دوستو، 1199 میں یسوگئی خان بہادر کی موت کے بعد سرداری تموجن کے پاس آئی۔ تموجن یعنی کہ چنگیز خان کی زندگی میں اس کے باپ کی موت سے پہلے بھی ایک تکلیف دہ واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ وہ یہ کہ اس کی بچپن کی منگیتر اور پہلی بیوی بورتے کو ایک قبیلے کے لٹیروں نے اغوا کر لیا تھا، جسے بازیاب کروانے کے لیے اس نے اپنی فوج بنانا شروع کی، اور وہ تب سے ایک ظالم انسان بن چکا تھا۔ اس کا نام تموجن تھا، جس کا مطلب لوہا کوٹنے والا ہے۔ چنگیز خان کی ماں اسے یہ کہہ کر جوش دلاتی کہ تم تموجن یعنی لوہار ہو، لہٰذا تمہیں لوہے کی طرح مضبوط ہونا چاہیے اور اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی باتیں سن کر چنگیز خان کا حوصلہ بڑھتا اور وہ مزید ظالم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے 1199 سے 1206 عیسوی تک 17 سال مسلسل جدوجہد کی اور روئے زمین پر تمام منگول قبائل کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور ان متحد منگول قبائل کو خاماگ کا نام دیا، جو بعد میں سلطنت منگولیہ کہلانے لگی۔ 1227 میں اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چنگیز خان کی 5 بیویاں تھیں، جن میں سے پہلی بیوی بورتے تھی، جس سے اس کی شادی 17 سال کی عمر میں ہوئی۔ بورتے نے 4 بہادر جنگجوؤں کو جنم دیا، جن کے نام اوکتائی خان، چغتائی خان، جوجی خان اور تولی خان تھے۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد سلطنت کے مختلف علاقے چاروں بیٹوں کے زیر اثر آ گئے اور اوکتائی خان کو مرکزی حکمران چنا گیا۔ چنگیز خان کا آخری بیٹا تولی خان اس کی وفات کے 2 سال بعد زہر دے کے مار دیا گیا، اور بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ باپ کے بعد وہ سلطنت کا حاکم بنا، جس کی 2 سالہ حکومت کے بعد اوکتائی خان کے پاس حکمرانی آئی۔ چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان نے چین کی طرف فوجی دستوں کی قیادت سنبھالی، جبکہ جوجی خان کے زیر کمان یورپ اور ایشیا کا درمیانی علاقہ آیا، جسے یوریشیا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور چنگیز خان کے 4 بیٹوں کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ اوکتائی خان کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام کیوک، کوجو، کدک اور کشین خان تھے، جو سلجوقوں اور عثمانی ترکوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے، لہٰذا حکمرانی چنگیز خان کے بڑے بیٹے جوجی خان کی نسلوں کے پاس آئی۔ جوجی خان کے 8 بیٹے تھے، جن کے نام باتو خان، بوکا خان، برکا خان، برکجار خان، ہلاکو خان، آرتک بوکا خان، کاویلا خان اور منکو خان تھے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان 8 بیٹوں نے دنیا میں تباہی مچائی ہوئی تھی اور سینٹرل ایشیا اور یورپ سے ہوتے ہوئے ایران، افغانستان اور حجاز مقدس یعنی کہ مسلمانوں کے قبلے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ سلجوق سلطنت جیسی بڑی بڑی ریاستوں کو شکست دے چکے تھے۔ اب ان کا اگلا ہدف خانہ کعبہ پر قبضہ کرنا تھا۔ ناظرین، ان دنوں چنگیز خان کا پوتا اور ہلاکو خان کا سگا بھائی برکا خان تاتاریوں اور منگولوں کی قیادت کرتا ہوا بخارا اور سمرقند کے قریبی علاقے فتح کر رہا تھا، اور اس کی مہم کے دوران ایک سادات گھرانے کے بزرگ سے ملاقات ہوئی، جس کے احوال میں اپنے عظیم خان برکا خان رحمۃ اللہ علیہ کی الگ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ خیر، اس ملاقات میں برکا خان کا مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں برکا خان نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، برکا خان اگر اسلام نہ قبول کرتے تو سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی اور مصر کے بادشاہ رکن الدین بیبرس کے لیے ہلاکو خان کو حجاز مقدس پر حملے سے روکنا بے حد مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ نے ارطغرل غازی اور رکن الدین کے ساتھ اپنے ایک اور سپاہی کو شامل کر دیا۔ اس طرح برکے خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کی فوج کو ختم کیا اور منگول سلطنت کے خاتمے کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں ہلاکو خان کے بچوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس مقام پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب شکوہ میں فرمایا ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔